ماشاءاللہ لیاقت چوک پر چند ہی سیکنڈوں میں پہنچنے والا ہے پیر سید عبدالرزاق شاہ گیلانی صاحب، مولانا حسن مصطفیٰ سعیدی صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب، میاں یاد احمد بودرا صاحب، قدر خان جویا صاحب، میلاد النبی سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ گاڑیاں سائڈ پہ لگائیں، گاڑیوں والے جتنے حضرات ہیں گاڑیاں سائڈ پہ لگائیں، کسی بندے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک گاڑی موٹر سائیکل ٹریکٹر گاڑیاں سائڈ پہ لگائیں، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اپنی گاڑیاں سب سائڈ پہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، الحمدللہ ابھی ہمارا جلوس یالوم کے پیچھے تک باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ورفعنا لک ذکرک کی آج ہم عملی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ جتنے حضرات کھڑے ہیں آپ نیچے تشریف رکھیں، یہ نیچے قالین بچھی ہوئی ہے تمام حضرات، یہ کرسیوں کے اوپر کوشش کریں ہم بھی، یہ بزرگان دین جو کافی دیر مطلب ہے وہ کھڑ نہیں سکتے تو ان کے لیے ان کرسیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جتنے بھی قائدین ہیں وہ سٹیج کے اوپر تشریف لائیں، آپ کی مہربانی ہوگی، نوجوان کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی یہ درمیان میں جگہ ہے تمام حضرات تشریف رکھیں۔
اے تلے دریا بچھے بن تمام حضرات نیچے تشریف رکھے، کوئی دوست یہاں پر کھڑا نہ ہو۔ تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری عزیز الرحمان نقشبندی صاحب۔ لیاقت چوک کی سرزمین پر آ کر سب سے پہلے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر! اچھا نعرے کا جواب دو، پہلا نعرہ ہے لیاقت چوک کی سرزمین ہوتے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ خلافت! نعرہ حیدری! جشن عید میلاد النبی! سیدی مرشدی! سیدی مرشدی! غلام ہے! تشریف لاتے ہیں تلاوت کلام مجید کے لیے جناب قاری عزیز الرحمان نقشبندی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم ماشاءاللہ جیسے جناب قاری جنید الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول کے لیے جناب قاری محمد شعیب صاحبی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قاری محمد شعیب صاحبی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے جس راہ چل دیے توچے بسا حق بلند کر کے جھنڈے بلند کرو نا ذرا جس راہ چل دیے توچے بسا دیے اللہ کیا چاہنی نبی اب بھی نہ سید ہو کیا جہنمی اب بھی نشید ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے
بول میرے ویر نعرہ تکبیر احباب ذی وقار ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری محمد شعیب سعیدی صاحب۔ اب میں سلسلہ اظہار خیالات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جملہ معززین علاقہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ کی پرجوش نعروں کی گونج میں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جناب میاں ایاز احمد بودرہ صاحب۔ نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی رسول الکریم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں اور عاشقان رسول، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت خوش قسمت ہیں جو اس بابرکت محفل میں آپ تشریف لائے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہماری منتظمین کو، جنہوں نے اتنا تاریخی جلوس، میرے خیال میں لیاقت چوک کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا میلاد کا جلوس، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ پیارے دوستوں، وقت کی کمی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے کافی معززین علاقہ بیٹھے ہیں اظہار خیال کے لیے۔ میں صرف چند ایک باتیں جڑی ساڑی مقامی زبان سریکی ہوں دے توڑے دل کرے سا گزارش یہ ہے کہ میلاد داری ساکو اے پیغام دے دے کہ اگر ساکو نبی نال محبت ہے تیوال نبی دی جڑی تعلیمات ہیں انتگالی ہیں اسا ہونا نالی پیار کروں تو ہونا تے عملی کر عاشق وہ نہیں ہوں دا جڑا نبی کو تا مننے پر نبی دی نہ مننے ہوں دا کوئی فائدہ کہنے میرا برا۔ میں اپنی ذات کو پہلے رکھ کے کہیں تے تنقید نہیں، اگر ساڑی صورت تے سیرت اور نبی دے احکامات دے مطابق ہو سی تے ساڑی ہی دنیا چ بھی کامیابی ہے تے دوجے جہان چ کامیابی ہے۔ ہوں دے بعد آخر میں صرف ایک گال کرے سا کہ آج تھوڑا جا دل اداس بھی ہے کہ ایک ہیو جی ہستی جیندے بغیر لیاقت چوک دا جلوس ادھورا ہے۔ رانا حاجی اسلم نون صاحب مرحوم، اللہ انہوں کو اعلیٰ مقام عطا کرے جنت ہے۔ آج میں کو انہوں دی بڑی کمی محسوس تھائی ہے۔ جنڈر دا میں ہی علاقے جامل پیاں یا اسا کٹھے تھی نے 12 ربیع الاول تے او ایک گلدستے دے وچ گلاب دا پھول ہم جڑے جلوس دے وچ بھی انتظامات وچ بھی ہر گال وچ پیش ہوندے ہیں۔ میں سارے دوستوں کو آکساں خاص طور تے اپنے پیر صاحب کو کہ وہ دعا مقامن ہونا کیتے ان دے بعد پروگرام کو اگے وداون اللہ انہوں دے درجات بلند کرے تے اللہ ساکو سارے کو بھی نبی سائن دی سچی محبت تے اللہ تعالیٰ دے احکامات چلنے دے توفیق دے وے۔ آخرے کچھ نعرے نویسوں دے بعد میں مائک دے سا قبلہ پیر سائن کو دعا منسوں تے آپ آمین آکسوں۔ نعرہ تکبیر، نہ میرا برائے کو نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ علی دا نعرہ اتنا مکھا نہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار دی آمد، بنٹھار دی آمد، مصطفیٰ دی آمد، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہترین ہی اظہار خیال فرما رہے تھے ہمارے چیئرمین محترم جناب میاں ایاز احمد بودرہ صاحب۔ اگلے فاضل کو میں دعوت دیتا ہوں، نوجوان محترم جناب خان محمد اظہر خان جویہ صاحب، اللہ پاک آپ کی عمر دراز فرمائے، تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم رحمتک استغیثو سلام قولا من رب رحیم جس کے آنے سے روشن ہوا دو جہاں جس کے آنے سے روشن ہوا دو جہاں ان کے قدم مبارک پہ لاکھوں درود و سلام میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معززین علاقہ جات پیر و مرشد علامہ سبحان جتنے دوست احباب بزرگ السلام علیکم اور جشن عید میلاد النبی مبارک ہو عشق رسول ہمارے خون میں شامل ہے جس کے خون میں عشق رسول نہیں وہ مسلمان نہیں اور محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں اور حضور پاک کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہمیں ایمان ملا اور قیامت تک سب کچھ حضور پاک کے صدقے ہی ملے گا یہ ہمارا ایمان ہے اب سب کا ایمان ہے میں الحمدللہ ہر سال کی نسبت اس سال بھی جو دوست جلوس میں شامل ہوئے بلکہ کثیر تعداد میں پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ کثیر تعداد میں دوست بزرگ شامل میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام انجمن تاجران کو جنہوں نے استقبال کیا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور لیاقت چوک کے دوست جنہوں نے استقبال کیا ان کو بھی اور بالخصوص علامہ مصطفیٰ صاحب اور ان کے صاحبزادے مفتی علامہ حسن مصطفیٰ صاحب کو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام دوستوں کا دل کی اتھار کہنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب ایک ہوئے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں نے 2 سال پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم جس علاقے میں بستے ہیں اس کا نام ہے ضریف شہید اتنا پیارا نام ہے سوار محمد شہید کے نام سے منسوب کیا گیا لیکن افسوس لوگ ابھی بھی راجران کے نام سے پکارتے ہیں جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے سنا راجران ہم نے بھی راجران کرنا شروع کر دیا لیکن میں کہتا ہوں کہ آج یہ تہیہ کریں کہ ہم اس کو ضریف شہید کے نام سے پکاریں گے لکھوائیں گے بھی ضریف شہید ہر جگہ کہ ہماری آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں نا اگر ہم اب ضریف شہید کہیں گے نا جو نیو جنریشن آئے گی نئی نسل آئے گی وہ بھی ضریف شہید کے نام سے جانے گی نہیں تو کوئی راجرام پکارے گی لہٰذا یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضریف شہید کے نام سے پکارا کریں تاکہ آنے والی نسل بھی یہ نام پکارے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وسلم ماشاءاللہ جی تھے جناب خان اظہر خان جویہ صاحب اور بہترین اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے میں اگلے اپنے مہمان کو دعویٰ دیتا ہوں آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں ہمارے انجمن تاجران کے جو اب صدر منتخب ہوئے ہیں محترم جناب حافظ محمد اکرم صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین معززین میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا ہم خوشی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کی جس میں ہم خوشی اور چرچے کرتے ہیں جب اس کائنات کے اندر آقا دو جہاں سرور کائنات حضور علیہ السلام کی آمد ہو تو تم خوب چرچے کرو خوب جشن مناؤ خوب چراغاں کرو اور یہ تمام چراغاں ہمیں آمنہ کے لال کے قدموں کے صدقے ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب
हमें अता किया। और आपको ये बताऊं कि कायद आज़म की विलादत हो तो 21 तोपों से सलामी की जाए, अल्लामा इकबाल की विलादत हो तो तोपों से सलामी की जाए, पाकिस्तान के तख्लीक का दिन आए तो तोपों से सलामी की जाए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिस दिन आमना के लाल की विलादत का दिन आए तो 21 तोपों से नहीं, 41 तोपों से नहीं, 63 तोपों से जश्न मनाया जाए, सलामी पेश की जाए। और हाँ, मैं ये भी आगाह कर दूं, कुछ हमारे मुसलमान भाई ये ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम में 2 ईदें हैं, ये ईद कहाँ से आ गई है? क्या हमारे लिए जुम्मा का दिन ईद नहीं है? इसी तरह हमारे इस्लाम में एक साल के अंदर 52 ईदें मनाई जाती हैं। और ये जो ईद है, हम इस ईद को इतनी बड़ी ईद कहते हैं कि तमाम ईदें इस पर कुर्बान कर देते हैं। मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना बड़ा जश्न, इतना बड़ा जुलूस और इतनी बड़ी कामयाबी, ज़रीफ शहीद और लियाकत चौक की कामयाबी है। हमें खुशी हो रही है कि यहाँ आशिक रसूल है और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जू के तू इंशाअल्लाह लोग बढ़ते जा रहे हैं। उन लोगों को बता दो कि हुजूर की आमद का चर्चा इसी तरह होता रहेगा। और आप लोग भी भरपूर शिरकत करें, भरपूर जोश और खरोश के साथ बाकी दोस्तों को दावत दिया करें। इसी तरह मैं इजाजत चाहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। वस्सलाम। माशाअल्लाह, ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, तशरीफ़ लाते हैं अंजुमन ताजरान इत्तिहाद ग्रुप के रूहे रवा। भाई मोहतरम जनाब शौकत अली गोरी साहब, आप तशरीफ़ लाते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरे स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान गिरामी, उलमा कराम, सादात कराम और सामने बैठे तमाम दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो जमे गफीर नज़र आ रहा है, ये सन 85 की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, 2 या 3 बैल लेडी हुआ करती थी, उस पर स्पीकर हुआ करता था। अल्लामा गुलाम मुस्तफा सिद्दीक़ी साहब उनकी क़यादत करते थे और चंद अफराद मिलकर हुजूर का जश्न मनाया करते थे। आज मेरी आंखें देख रही हैं, साल से मैं भी साथ आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज कानी रसूल की तादाद अल्लाह पाक ने अपनी रहमतों से हज़ारों में कर दी है। मैं एक शेर अर्ज करूँगा कि ना खिर्द की रोशनी थी ना जुनून की आगाही, तेरी रहबरी से पहले ये जहाँ जहाँ ना था। तेरे आशियाँ से पहले कोई आशियाँ ना था, ज़मीन मेरी थी पर मेरा आसमान कोई ना था। हम आज जिस मिलाद के सिलसिले में आए हुए हैं, ये रहमतों का महीना जैसे शुरू होता है, अल्लाह पाक की खास रहमतें शुरू हो जा करती हैं, गुलशन खिल उठते हैं, दिल मुहब्बतें पैदा हो जाती हैं। ये मिलाद अरबी का एक लफ्ज़ है, उर्दू में इसे विलादत कहते हैं, इंग्लिश में इसे बर्थडे कहते हैं। आपको खूब अंदाज़ा है कि जब कोई किसी की बर्थडे पे बुलाया जाता है, कहा जाता है, तो पहले तो ये है कि जब तक वो बर्थडे वाला बुलाए ना तो कोई नहीं जाता। आप सबको बुलाया गया तो खुश नसीब हैं कि आज हुजूर की विलादत के सिलसिले में जितने भी दोस्त मुसलमान अहले ईमान आशिक रसूल आए, सबको बुलाया गया है। फिर आ जाती है कि जिसकी बर्थडे हो उसे तोहफा दिया जाता है। अगर बच्चे की हो
تجھے کھلونے دیے جاتے ہیں، بزرگ کی ہو ان کو پھول دیے جاتے ہیں، علماء کرام پروفیسر کی برتھ ڈے ہو تو انہیں بکس دی جاتی ہیں، یا امن رسول کا ولادت کا سادہ دن ہے، یا ان کے شان ہمیں گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، جس کے صدقے سے ہمیں یہ زندگی ملی، یہ زندگی کا نور ملا، زندگی کا جمال ملا. تو لہٰذا ہمیں اپنے زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عاشق رسول کی طرف پر ڈھالنا ہے. یہ نہیں کہ میں عاشق رسول نام کا بنوں اور باقی میرے اندر اعمال کچھ نہ ہو. میرا بیٹ حضور کے نام کا لگا ہو، سینے میں حضور کا دل دھڑکتا ہو. میں اگر دکان پر بیٹھا ہوں، سامنے گزرنے والا شخص میری شاپ پہ جو آئے وہ دیکھے یہ عاشق رسول ہے، یہ بے ایمانی نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، یہ عاشق رسول ہے، سچا مسلمان ہے. یہ لہذا گزارش ہے کہ جیسے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ دلیلیں مانگنے شروع ہو جاتے ہیں. سارا سال کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسی مہینے میں دلیلیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بتاؤ یہ کہاں سے میلاد آ گیا، جب سے جلوس کہاں سے آ گئی ہے، یہ چراغاں کہاں سے آ گئی ہے، یہ ریلیاں کہاں سے آ گئی. میں کہتا ہوں کہ ان دلیلوں کا جواب دینے کے لیے لاکھوں دلیلیں قرآن میں، حدیث میں میرے علماء کرام سدادہ کر موجود ہے، دے سکتے ہیں. لیکن نہ تو شکل میں اتنا کچھ کہوں گا کیا حضور کی ذکر کے لیے بھی مجھے دلیلوں کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہاں سب کچھ ہوگا. لہذا گزارش ہے کہ اپنے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کریں. جیسے آج جمع وفیر موجود ہے، اسی طرح آپ لوگ یہ دعوت، یہ عاشق رسول کی دعوت دن بہ دن دیتے رہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج یہ ریلی، یہ جلوس ضیاءالعلوم تک تھا، انشاءاللہ اگلے سال میں امید رکھتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے دوستوں سے، عاشق رسول سے انشاءاللہ یہ راجنامہ ملا کے چوک ماشاءاللہ. یہ تھے جناب محترم مقام بھائی شوکت علی غوری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں اپنے لیاقت چوک کی سرزمین پر بحیثیت میزبان پچھلے سال بھی انہوں نے گفتگو فرمائی تھی، ہم نے تیار کیا تھا، اس مرتبہ بھی وہ گفتگو فرما رہے ہیں. محترم جناب بھائی عبدالغفار صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دوستوں کو السلام علیکم. میں بطور میزبان لیاقت چوک انجمن شباب ملی کمیٹی کے طرفوں اسٹیج تے بیٹھے تمام حمایدین، علماء کرام، پیر صاحبان اور سارے جڑے دوست آئے انہاں دا شکریہ ادا کرنا. اودے نال ہی جڑی ساری میلاد کمیٹی الحمدللہ اگے کینوں بھی ود چڑھ کے حصہ کیتی ہے. سارے لیاقت چوک دے جتنے بھی دکاندار ہیں وہ چراغاں واسطے بھی سب تو پہلے اگوں نے، جلوس کی قیادت کرنے واسطے بھی سب تو پہلے اگوں نے. میلاد دے حوالے نال یا دینی حوالے نال کوئی بھی کام ہوئے الحمدللہ لیاقت چوک دے جڑے دکاندار ہیں، معززین ہیں، یہ سب تو اگوں نے. انہاں سب دی طرفوں میں میزبانی کریں دے جو سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا. اودے نال ہی تو مبارکباد دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت مبارک دی. والسلام. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب بھائی عبدالغفار صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد رزاق شاہ صاحب گیلانی. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. آپ کی آمد سے قبل زوردار نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیر سید محمد عبدالرزاق شاہ صاحب گیلانی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے دوست بزرگوں، ایک عصا تسا میلاد سے منے دے خود خدا نے محبوب دا میلاد بنائے، خود ولی اللہ میلاد پاک منا گیا، محدث نے دہلوی میلاد پاک منا گیا، شاہ ولی اللہ محدث نے دہلوی، شیخ عبدالحق محدث نے دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث نے دہلوی، اے دہلی بعد محدثین اے فرمیندن اسا مٹھو محمد میلاد منے دیندے رحمن الجھولیاں بھریں دیندے۔ شیخ عبدالحق محدث نے دل کو لوگا پچھا ایسے عید سو رمضان پاد مہینہ افضل یا رب الاول دا مہینہ افضل۔ آپ نے فرمایا لوگ ذکر میرے کو پچھ دے وے من ذکر رب الاول دا مہینہ افضل۔ لوگ نے کہتے ہیں کہ رمضان پاج قرآن پاک ہے پوری سورت تلاوت ہے کہ اِنَّا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ آپ نے فرمایا لوگوں بیش رمضان پاک قرآن پاک صاحب قرآن آئے، رمضان پاک قرآن پاک قرآن والا آئے، جیکر محمد نہ ہوگا نہ قرآن ہوگا نہ رمضان ہوگا نہ تو ہوگا نہ میں ہوگا۔ آپ کو رمضان ملے محمد صدقے ملے، قرآن ملے محمد صدقے ملے، بلکہ کیوں نہ خود رحمان ملے محمد صدقے ملے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کو فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا رسول اللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد رضا شاہ صاحب گیلانی۔ بہترین ہی آپ اپنے فکری انداز میں خطاب فرما رہے تھے، جس طرح بھائی اکرم صاحب بھی فرما رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں عید دو ہے، عید میلاد النبی یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ ان بدبختوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے عید میلاد النبی تیسری نہیں ہے، پہلی عید ہے۔ اگر عید میلاد النبی حضور نہ آتے، نہ پہلی عید ہوتی، نہ دوسری ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ رمضان ہوتا، یہ ساری چیزیں یہ صدقہ مٹھے محمد کا ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، یقین کیجئے ہمارے ہاں بھی محفلیں ہوتی ہے، ہمارے بڑے بڑے مولوی کا جلسہ ہو، جلوس ہو، تذکرہ ہو، ہم ہر جگہ پہنچتے ہیں، دلیلیں یاد نہیں آتی، لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کی وہ سہانی گھڑی آتی ہے جس کے بارے میں سیدی امام اہل سنت نے فرمایا تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سالات۔ میلاد النبی در حقیقت ہے کا، یہ تذکرہ ہے رسول کا۔ آپ جس جگہ بھی یہ کو ہلکا کرو تھوڑا، آپ جس جگہ بھی چلے جائیں یہ کو اور ختم کرو تھوڑا دیا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد میں یہ ہوتا ہے سب سے پہلے تلاوت کلام مجید ہوتی ہے۔ اے بولو تھوڑا دیا جناب، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بندہ مولوی کو کھڑا کے بیچ پوچھے جناب 10 تلاوت نہ جائز ہے؟ تلاوت بھی جائز ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی جاتی ہے، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، نعت رسول مقبول بھی ہو گئی، یہ حضور کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ایک عالم دین آتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ حضور کیسے پیدا ہوئے، بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، آپ چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، حضور کا حسن اخلاق کیسا تھا، حضور کی وفاداری اخلاقیات والی زندگی حضور نے کیسے گزاری تھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب بتائیے اس میں غلط کیا چیز ہے؟ یقین کیجئے تکلیف ہوتی ہے۔ آج پورا کفر اسلام، کفر جو ہے وہ متحد ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہے آپس میں دست و گریبان ہے۔ درد دل کے ساتھ میں اس جلوس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں،
ہم نے کلمہ تو ایک ہی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنی بھی یہی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی یہی پڑھتا ہے، وہابی بھی یہی پڑھتا ہے، شیعہ بھی یہی پڑھتا ہے۔ خدا را جب کلمہ ہمارا متحد ہے، جھگڑے بعد میں کریں گے، یہ فرقہ واریت یہ بعد میں ہے۔ چلو اس نبی کی آمد کی خوشی میں تو ہم سب متحد ہو جائے نا، لیکن امت ایسا نہیں کر سکتی۔ کم از کم ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں تو متحد ہو جائیں جی۔ نہیں جی، بتایا جائے میلاد کیا حضور کے صحابہ نے کیا ہے۔ بدبختوں کو اتنا نہیں پتا، جب حضور پیدا ہوئے مجھے بتایا جائے مسلمان کون تھا سوائے حضرت عبد المطلب اور سیدہ آمینہ پاک کے۔ مجھے بتایا جائے حضور کی ولادت ہوئی ہے مکے میں، جب حضور پیدا ہوئے اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کیا تھا۔ جب پیدا ہوئے اس وقت مسلمان نہیں تھے، سارے کافر تھے۔ اور پتہ ہے آپ کو کافر نے کبھی میلاد منایا؟ میں آخر انصاف چاہتا ہوں، کتنی بدبختی ہے کہ حضور کے صحابہ نے میلاد منایا، وہ تو سارے کافر تھے۔ ہاں یہ پوچھو جب 53 سال عمر گزار کر حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب غلاموں نے کیسے حضور کا استقبال کیا؟ طلع البدر علینا، وہ ساری چیزیں وہ بتا دیا۔ مکے والے جو کافر کبھی بھی حضور کا میلاد نہیں کرے گا، کہتے ہیں میلاد کا معنی تو پیدائش ہے۔ ایک عالم دین کو بڑا ان کا تکڑا مولوی ہے، بک بک کر رہا تھا، اگر یہ عید ہے تو پھر جس دن عید ہو، جس دن حضور تو اس دن روزہ رکھتے تھے نا، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ اے بولو تو صحیح بھائی، آپ حضرات میں سے کہیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے ہم بار بار یہ بزم سجاتے ہیں تاکہ کوئی بد عقیدہ مینڈک ہمارے نوجوانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا چھوڑو ان ساری کہانیوں کو، مجھے اتنا بتا دے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ یوم العید۔ اے بولو تھوڑا دیا، الجمعۃ، اگر ہے ہمت تو اس کا جواب دے، الجمعۃ یوم العید، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کہ خلق فیہ آدم، اس دن حضرت آدم کے پیدائش کا دن ہے، اور حضرت آدم کی وفات کا دن بھی جمعہ کا دن ہے۔ لیکن وفات کے بارے میں 3 دن سوگ ہوتا ہے، مسلمان ہر ہفتہ حضرت آدم کا میلاد مناتے ہیں۔ جب پتہ چل گیا جمعہ میلاد کا دن ہے، اور جمعہ لڑی دا بندے دا حق بندے روزہ نہ رکھے، بولو تو صحیح، جمعے والا دن پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور کی حدیث سے آ گئی الجمعۃ یوم العید۔ چلو رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہے نا، وہ تو رکھے جائیں گے نا۔ جب رمضان کے 4 جمعے آتے ہیں تقریباً، تو پھر اب اس بد عقیدہ مینڈک کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے جو جمعے ہیں روزہ نہ رکھے، لوگوں کو یہی پیغام دے کہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن جو ہے عید ہے تو روزہ نہیں ہوتا۔ واللہ خدا کی عزت کی قسم، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ہمارا نبی زندہ نبی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدریت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، کی آمد، اونچا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا اسلی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اس طرح نہیں ہاتھوں کا اٹھائے، اس سرزمین کو بتائے وہاں بھی میلاد مناتے ہیں، جہاں بھی میلاد مناتے ہیں، جب تک سورج چاند رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
सबका नबी जन, सबका नबी जन। हमारा नबी जिंदा नबी है। कहते हैं इस दिन हुजूर पैदा नहीं हुए। मैंने कहा झगड़ा ही कोई नहीं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा नहीं हुए, आप बता दे कब पैदा हुए। तो वजह है ये कोई नहीं जनाब थी, चलो आप बता दे, तारीखों में इख्तलाफ होता रहता है, आप बता दे हुजूर कब पैदा हुए। कहते 9 को पैदा हुए। तो मैंने कहा आप फिर 9 को रैली निकाले और चलो कड्डो तो सही मरो। मीलादुन नबी, अब सावधान है, यकीन कीजिए वल्लाह मैं यहाँ स्टेज के ऊपर बड़े फख्र से कहता हूँ, अब किसी बंदे की ये जुर्रत नहीं है कि मिलाद को नाजायज कहे, किसी की अब जुर्रत नहीं है, खासतौर पर राजा राम में कोई बंदा ये नहीं कहेगा। लेकिन मिलाद की आड़ में ना पता क्या कहते हैं, ऐ जी फलानी जगह लैटिन जो है वो उन्होंने चोरी की लगाई हुई है मिलादुन नबी की। याद रखिए हमने कोई इसको नाजायज नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैटिन लगती है, सबसे पहले लैटिन लगाने वाले को यही कहते हैं, जिसका मीटर है उससे पूछो, दुकानदार है उससे पूछ कर लगाओ। ये सारी चीजें नाजायज है। मिलाद में भंगड़े, ढोल, तमाशा, नाच गाना ये सब हराम है, लेकिन मिलाद को तो बंदा नहीं जायज नहीं कह सकता। असल तकलीफ मैंने कहा अच्छा चलो लोगों ने चोरी की लाइट लगाकर मिलाद किया है, आप अपने घर से लाइट लगाकर मिलाद कर दे, फिर कहते नहीं जी मिलाद ना जायज है। असल तकलीफ लोगों को मिलादुन नबी से है। याद रखिए अगर किसी मस्जिद में चोरी की लाइट लगी हुई हो, मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा, चोरी की लाइट को हटाया जाएगा। अगर नाक पे मक्खी बैठ जाए नाक नहीं काटा जाएगा, मक्खी को हटाया जाएगा। अगर किसी जायज अमल के अंदर नाजायज चीज दाखिल हो जाए उसको खारिज किया जाएगा, जायज अमल के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। ये जी मिलाद का एहतमाम नहीं करते। हमारा जुलूस निकला है 9 बजे, मुझे बताया जाए 9 से लेकर 12 बजे तक केड़ी नमाज का टाइम है भाई बोलो तो सही भाई। हमारा नबी जिंदा नबी है, हम कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है हमने। जब हुजूर की रूह अक़दस को इज़राइल ने निकाला, तवज्जो चाहता हूँ आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अब क़यामत तक किस नबी की नबूवत का जमाना है बताओ? हुजूर की नबूवत का जमाना है या नहीं? हुजूर के जिस्म मुक़द्दस से इज़राइल ने रूह निकाली। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का ज़ायक़ा हुजूर ने चखा। इज़राइल रूह मुहम्मदी को लेकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे यार के जिस्म अक़दस से रूह निकाल ली है। रब ने इरशाद फरमाया इज़राइल अगर तूने निकाल भी ली है फिर जा उस मकाम पे रख जो मकाम मोहम्मद के जिस्म से आला हो, फिर उस मकाम में जाके रख जो मकाम मोहम्मद के जिस्म से आला हो। इज़राइल रूह मोहम्मदी को लेकर पूरी जन्नत में घूमते हैं, कहते हैं मालिक कोई जगह ऐसी नहीं है जो रूह मोहम्मदी के लायक हो। अर्श को देखा, लौह को देखा, कलम को देखा, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां रूह मोहम्मदी को रखा जाए। रब ने फरमाया इज़राइल फिर सोचते क्या हो, रूह मोहम्मदी को दोबारा जिस्म मोहम्मद में लौटा दो, दोबारा हुजूर के जिस्म में रख दो। क़यामत तक अब जमाना मेरे हुजूर का है। मुझे आप बताएं आप किस नबी के जमाने में खड़े हैं? क्या आदम नबी के जमाने में खड़े हैं? क्या इब्राहिम, नूह, मूसा, ईसा के जमाने में खड़े हैं? नहीं, हुजूर आखिरी नबी है। क़यामत तक जो सिलसिला नबूवत का चलेगा वो मेरे रसूल का है। हमारा अगला लाहे अमल फिर यही है, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कलहे गिराते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, क्योंकि हमारे नबी क़यामत तक नबी है। हम हमारे बाप दादा ने मिलाद किया, हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें करेंगे। ये रब का वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। यकीन कीजिए ये जितने भी जुलूस आए हैं किसी के घर घर जाके हमने ऐलान नहीं किया। आज का ये दिन ऐसा दिन होता है किसी को दावत नहीं देनी पड़ती। हमारे हर नौजवान के अंदर जज्बा ईमानी जोश मारता है, वो खुद ब खुद आता है। क्यों न हो, हमारी
हमारी इज्जतें ही हुजूर की वजह से है। हमारे घरों पे रहमतें, इलाके पे रहमत, पूरी दुनिया में रहमत। रब ताला ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पता है क्या किया? रब ने मिलाद मनाया। कैसे मनाया? रब ने फरमाया ऐ जिब्राइल ये झंडे ले जा, एक काबे की छत पे लगा दे, एक मशरिक एक मगरिब में लगा दे। रब ने इन झंडों का एहतमाम किया। मैंने कहा हमारा बस नहीं चलता, हम छोटी छोटी लाइटें लगाते हैं। वैसे बड़ा हैरानगी वाली बात है, एक बिजली वड्डी तार है ना, करंट इंदे विच इतना कोई नहीं जितना इस चैन वाली लाइट चाहे वधे। ਇਹ ਚੈਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਣ ਯਕੀਨ ਕਿ ਜੇ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਝਟਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ। इंशाअल्लाह वरफाना नबी के जिक्र को मैंने बुलंद नहीं किया, आपने नहीं किया, रब ने बुलंद किया है। और रब के साथ कोई टक्कर लगा सकता नहीं है। जो मर्जी कर लो, दिल लगा लो। लियाकत चौक के लोग यही बाद में भी कहते रहेंगे ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जिया लो, बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। मैं एक बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह मिलादुन नबी के 12 रबीउल अव्वल को आप हज़रात पुरजोश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सदर भी काफ़ी सारे हैं। मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब भी हमारे सदर है, शौकत अली गोरी साहब पहले रह गए हैं, लेकिन आज भी वो काम उसी तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे। मिलादुन नबी के जलसे में भी, जुलूस में भी इन्होंने काफ़ी बैनर भेजे, झंडे भेजे, हाफिज़ साहब ने भी एहतमाम फरमाया। अब हमारे एक और भी सदरे बन गए हैं। वो तो कहते हैं कि मैं सदर हूँ रेलवे फाटक से लेकर मतलब लियाकत चौक तक, वो हमारी पूरे पाकिस्तान के सदर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारे नौजवान है मोहतरम जनाब राना गुलाम अब्बास साहब। इन 3 लोगों की मौजूदगी में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हम सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमारे ऊपर हुजूर की सूरत में हुई है। किसकी सूरत में हुई है? इसलिए हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपे से बाहर हो जाते हैं, खुशियां मनाते हैं क्योंकि हुजूर आ गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो नेमत इस उम्मत को मिली है वो पाकिस्तान की सूरत में है। पाकिस्तान की सूरत में है। जब 14 अगस्त का दिन आता है, यकीन कीजिए कुछ हमारी भी कमजोरियां हैं, कुछ लोगों की भी कमजोरियां हैं। पूरे राजाराम में मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा है, भाई वहीद को। सावधान है, इनके बुजुर्गों ने कुछ कुर्बानियां दी है। ये बंदा अपनी गाड़ी को सजाकर दीवानों की तरह घूम रहा होता है, आज भी इन्होंने अपनी गाड़ी को प्यारा सजाया हुआ है। तो हम बहसीयत मुस्लिम जिस तरह हुजूर की विलादत की खुशी में इतना जुलूस निकालते हैं, मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ इंशाअल्लाह आने वाला 14 अगस्त इसी तरह रैली होगी। कितने हज़रात काफिले की सूरत में आए हैं। हमारी इज्जतें नीलाम हो चुकी होती अगर पाकिस्तान न बनता। आज हम अंग्रेज के गुलाम होते। ये तो क्रम है हमारे बुजुर्गों का। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह और अहले सुन्नत के वो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उलमा इकबाल जैसी शख्सियत के साथ मिलकर इस वतन की बुनियादें रखी है। क्यों? इसलिए नक्श है जो दिल पे, वो तहरीर पाकिस्तान है, जज्बा-ए उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। कौन मुसख्खर कर सकता है इस अर्द इश्क को? मुस्तफा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। पूरे राजाराम में सबसे जो प्यारा चौक है ना, हाफिज अकरम साहब, भाई शौकत अली गोरी साहब और बेरखसूद राना गुलाम अब्बास साहब, पूरे राजाराम में सबसे प्यारा जो चौक है वो लियाकत चौक है। इस तरह का चौक पूरे राजाराम में नहीं है। मेरा ये दिली मशवरा है, आज मेरा दिल कर रहा है, दोस्तों ने भी कुछ मशवरा दिया, ये सारे दरख्त कटवा कर यहाँ बेहतरीन एक चौक बनाया जाए। उसके ऊपर कुछ ज्यादा 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। बेहतरीन जिस तरह शूजाबाद में भी दरमियान में चौक है, इसके अलावा अच्छी डिजाइनिंग के साथ चौक बनाया जाए। इसके ऊपर एक बड़ी नाल लोहे की वो यहाँ पर रखी जाए और हर साल पूरे साल में 2 तकरीब हों परचम कुशाई की।
ایک میلاد النبی کی پرچم کشائی ہو، میلاد النبی کا جھنڈا لگے، اس کے بعد اس کے اوپر جھنڈا لگے گا تو پاکستان کا جھنڈا لگے گا. یہ دو ریلیاں، ایک میلاد ریلی اور دوسری پاکستان ریلی راج رام کی سرزمین پہ ضرور نکلنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو پیغام دے. اس کے لیے آپ حضرات کا تعاون درکار ہوگا. انشاءاللہ جس طرح ہم اسی جذبے کے ساتھ اہل سنت کی قیادت میں، انجمن تاجران کی قیادت میں، دیگر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ میں پہلے ہی اعلان کر رہا ہوں، وقت آنے پر اوپر انشاءاللہ پھر اگلا اعلان بھی ہوگا. 14 اگست کو اسی طرح ہم ریلی نکالیں گے اور لوگوں کو گواہی دیں گے. آپ حضرات ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اس بات کا تعاون کریں، انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے. انشاءاللہ ان علماء کی قیادت میں، ان معززین علاقہ کی قیادت میں انشاءاللہ اگلے سال جب آپ آئیں گے 14 اگست کی ریلی میں ایک بہترین چوک نظر آئے گا. میلاد ریلی بھی ہوگی، پورے سال میں 2 ریلیاں ہم نکالیں گے، میلاد ریلی اور پاکستان ریلی، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں گے ہم مسلمان بھی ہیں، محب اسلام بھی ہے، محب وطن بھی ہے. میں آپ حضرات سے پر امید ہوں انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور یہاں کے جو میزبان نعرے تکبیر، آپ حضرات ایک بہت ہی جی ماشاءاللہ جی کم تو ہونے بن گئے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص رحمت فرمائے اور نظر عنایت ہو اللہ تعالیٰ کی اس نوجوان کے اوپر. جناب محترم جناب شوکت علی غوری صاحب فرما رہے ہیں اس چوک کے پہ اوپر جتنا بھی خرچہ ہوگا میں خود ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی حفاظت کرے. تاکہ یہاں انشاءاللہ لے لیا کر چوک والوں کے لیے خوبصورتی ہوگی. ارد گرد کے ماحول میں 2 تقریبیں ہوں گی پرچم کشائی کی انشاءاللہ. لیکن ہمارے جو دیگر صدر ہیں نا وہ اب اپنے آپ کو اس سے الگ نہ سمجھے، انشاءاللہ ان کو بھی تھوڑی پھٹیک ملے گی، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ دنیا دیکھے گی، ہم لوگوں کو بتائیں گے الحمدللہ ہم میلاد والے بھی ہیں اور پاکستان والے بھی ہیں. ہمارے بزرگان دین کی قربانیوں سے یہ پاکستان بنا ہے. ماشاءاللہ. اور ہمارے غلام عباس فرما رہے انشاءاللہ اگلے سال آپ نیا رنگ 14 میں اپنا 12 ربیع الاول کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بڑا متحرک نوجوان انشاءاللہ مجھے امید ہے کچھ کرے گا جو ہے کہ نہیں انشاءاللہ. اور لیاقت چوک والے ہماری سپورٹ کریں گے. یہ بہترین ایک مثالی چوک بنے گا جو کہ اس طرح کا چوک اور کہیں بھی نہیں ہے. انشاءاللہ رنگ نظر آئے گا. ہمارے لیاقت چوک کی سرزمین پر ایک خطیب صاحب رہ گئی ہے، انہوں نے 2 منٹ کا اظہار خیال فرمانا ہے. اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب نوجوان ہیں اللہ راضی صاحب، وہ کہتے ہیں مجھے 1 منٹ دیا جاتا کہ میں اپنی بات کر سکوں. ماشاءاللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آنے والے معززین